إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح، معطل، محمود، مضاف، سالم. بحث ہماری آج میرے آقا جان صحیح اور معطل کے بارے میں ہے. صحیح کیا ہے جی؟ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ پایا جائے، اسے صحیح کہتے ہیں. یہ صرفیوں کی نظر میں ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ پایا جائے، اور اس کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں نحوی کیا کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی شروع میں کہیں ہو تو پھر بھی وہ کیا کہلاتا ہے آقا جان؟ صحیح کہلاتا ہے. صحیح نحوی اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، آخر کو وہ دیکھتے ہیں. اور یہاں صرفی کیا کہتے ہیں؟ صحیح وہ کلمہ ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ پایا جائے. صحیح کے مقابلے میں معطل ہے. معطل اسے کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں کیا ہوگا جان؟ حرف علت ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں. حرف علت کیا ہے جی؟ حرف علت یہ ہیں جی، واو ہے، الف ہے اور یا ہے. البتہ میرے عزیزو ہر الف کی بات نہیں ہے. وا یا تو حرف علت ہیں، الف بھی ہے، لیکن وہ الف مراد ہے جو وا اور یا سے بدل کر آئی ہو. ٹھیک ہے، وہ حرف علت ہے. وا یا اور الف حرف علت ہیں، لیکن کون سی الف؟ جو وا یا سے بدل کر آئی ہو. جیسے مثلا آپ نے نہیں پڑھا تھا کاوالا سے بن جاتا ہے کالا، تو یہ الف حرف علت ہے کیونکہ وا سے بدل کر آئی ہے. با یا سے بن گیا با مثلا. ٹھیک ہے، تو یہاں ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اچھا آپ نے کہا وہ حرف علت جو الف ہے، جو حرف علت ہے الف، وہ ہے جو وا یا سے بدل کر آئی ہو. تو ہمیں کوئی ایک دکھاؤ الف جو وا یا سے بدل کر مثلا نہیں آئی، تو ہم اس کو حرف علت نہیں کہیں گے. مثلا مائے موصولہ ہے، مائے موصولہ کی جو الف ہے کس سے بدل کے آئی ہے؟ یا لا ہے، لا کی جو الف ہے کس سے بدل کے آئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حرف علت نہیں ہے. پس حرف علت کون ہے؟ حرف علت وا، الف اور یا ہیں. البتہ الف وہ مراد ہے جو وا یا سے بدل کر آئی ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں؟ حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں؟ حرف علت کو حرف علت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اکثر جگہوں کے اوپر یہ اپنے حال پر سالم نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا، بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. حرف علت کو حرف علت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اکثر جگہوں کے اوپر یہ سالم نہیں رہتے اپنے حال پر، بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جس طرح آدم جو خوش نہیں ہیں یعنی مریض ہے، وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے، ایک جگہ کے اوپر نہیں بیٹھتا. مریض جو ہے کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر ہوگا، کبھی آگے کبھی پیچھے، جگہ اپنی وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ چینج، تبدیل کرتا رہتا ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں، حروف علت کو حروف علت کہتے کیوں ہیں؟ حروف علت کو حروف علت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اکثر جگہوں پر اپنے حال پر یہ سالم نہیں رہتے بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جس طرح آدم غمگین اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، یہ اس لحاظ سے ان کو حرف علت کہتے ہیں کہ جس طرح آدم غمگین لفظ وائے کہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے حرف علت کو حرف علت کہنے کی اگر جان وجہ. پھر اب دیکھتے ہیں کیا کہا بلا کہ اگر حرف علت پایا جائے تو اسے معطل کہتے ہیں. پھر یہ جو حرف علت ہے یا فا کلمے کی جگہ پر ہوگا تو اسے معطل الفا کہتے ہیں،
عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اسے معطل العین کہتے ہیں، اور اگر لام کلمے کی جگہ پر ہو تو اسے معطل اللام اور ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب عالی اگر وہ فا اور لام کلمے کی جگہ پر ہے تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں، اگر عین اور لام کلمے کی جگہ پر ہے تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید توضیح عرض کروں گا، آپ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح، معطل، محموز، مضاف، سالم حروف اصلی کی کیفیت کے لحاظ سے کلمے کی 3 تقسیمات ہیں، صحیح اور معطل۔ صحیح وہ کلمہ ہیں جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ پایا جائے، جیسے آقا جان میں ادھر سے مثال دے رہا ہوں، بعد میں بھی آئے گی، ضربا، مددا، امرا مثلا، ٹھیک ہے۔ اسی بنا پر اگر کلمہ کے حروف اصلی میں ایک یا زیادہ حرف علت ہوں تو اس کو معطل کہا جاتا ہے۔ یہاں مثال نہیں، میں دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ اگر کلمہ کے حروف اصلی میں ایک یا زیادہ حرف علت ہوں تو اس کو معطل کہا جاتا ہے، جیسے مثلا بنا لیں وعدہ، کالا، رضیا۔ حرف علت کون سے ہیں جی؟ حرف علت وا، یا اور الف ہیں، اور تمام دوسرے حروف کو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں جو بات آپ کی خدمت میں کی ہے وہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حروف علت کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر جگہوں پر یہ اپنے حال پر سالم نہیں رہتے بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جس طرح آدم ناخوش اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے، جگہ بدلتا رہتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے حرف علت کہتے ہیں کہ آدم غمگین لفظ وائے کہتا ہے، اور تمام دوسرے حروف کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح جیسے سالمہ، سالم، اور معطل جیسے یا سارا، حسن و ابا، بیچا، رما، پھینکا۔ معطل کی 7 قسمیں ہیں، معطل کی 7 قسمیں ہیں۔ معطل الفا جسے مثال کہتے ہیں، جیسے یسرا اور وقت ہے۔ یہاں ذرا غور کریں نا، معطل الفا کو معطل الفا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ فا کی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ حرف علت ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ہو گیا معطل الفا۔ لیکن اسے مثال بھی کہتے ہیں۔ مثال کیوں کہتے ہیں؟ سوال تو ہے نا۔ معطل الفا کو معطل الفا اس لیے کہتے ہیں چونکہ فا کلمے کی جگہ پر ہوتا ہے حرف علت، تو بن گیا معطل الفا۔ کہہ رہے ہیں نا معطل الفا، جسے مثال کہتے ہیں۔ مثال بھی کہتے ہیں، کیوں؟ تو عرض خدمت ہے چونکہ ماضی صحیح کی مانند ہے، اعلال نہیں ہے۔ ماضی اس کی نا معطل الفا کی صحیح کی مانند ہے، اعلال نہیں ہے، اس لیے مثال کا یعنی خلاصہ کہ صحیح کی مثل ہے، گویا کہ صحیح کی طرح اس میں اعلال نہیں ہے۔ معطل العین جسے اجوف کہتے ہیں، معطل العین جیسے اجوف کہتے ہیں، جیسے خافا اور بے۔ معطل العین کو کیوں بلا؟ کیونکہ حرف علت اگر عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اسے معطل العین کہتے ہیں۔ اور بھلا اجوف کیوں کہتے ہیں؟ اجوف اسے کہتے ہیں جس کا درمیان خالی ہو، چونکہ درمیان والا کلمہ اس کا حرف صحیح سے خالی ہوتا ہے، درمیان والا کلمہ حرف صحیح سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ مثال جو دی ہے جیسے خافا اور بے ہے، کوئی اور مثال بنائیں تو بنا سکتے ہیں آپ لوگ۔ تیسری کیا ہے جی؟ معطل اللام جسے ناقص کہتے ہیں، جیسے دعا اور رما۔ معطل اللام کیا مطلب؟ اگر حرف علت
لام الفعل کی جگہ پر ہو، لام کلمے کے میں ہو تو اسے معطل اللام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی معطل اللام کو ناقص کیوں کہتے ہیں جناب عزیزو؟ ناقص کیوں کہتے ہیں؟ ناقص کا لغت میں معنی ہے جس کی دم کٹی ہو، ناقص ہے یعنی جس کی دم کٹی ہے۔ چونکہ کلمہ کا آخر اس کا حرف صحیح سے کٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کا لغت میں معنی کیا ہے؟ جس کی دم کٹی ہو۔ چونکہ کلمہ کا آخر حرف صحیح سے کٹا ہوا ہوتا ہے اس لیے اسے ناقص کہتے ہیں۔ مثال پہلے دے دی ہے، جیسے دا اور رما ہے۔ چوتھی کیا آگا جی معطل کی قسم ہے؟ معطل الفا واللام، فا کے جگہ پہ حرف علت ہے اور لام کی جگہ پہ حرف علت ہے، جسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ کیونکہ درمیان میں کیا آگا جان؟ فاصلہ آ گیا ہے، فا کی جگہ پہ حرف علت ہے اور لام کی جگہ پہ اس لیے کیا کہا؟ لفیف مفروق، جیسے وفا اور وحیون، واہ ہے اور یا ہے، واہ ہے اور یا ہے، درمیان میں تو کوئی نہیں حرف علت، ٹھیک ہے، اس لیے مفروق ہے یعنی فرق ہے درمیان میں۔ معطل عین اور لام، یعنی عین اور لام کلمے کی جگہ پر حرف علت ہے، اکٹھا عین اور لام، جیسے لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مقرون یعنی ملے ہوئے ہیں، قرن ہیں، ملے ہوئے ہیں، عین اور لام کی جگہ پہ ہے نا۔ جیسے ویل معطل الفا و عین و لام، جیسے واو اور یا جو اصل میں واو اور یا یہ تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ ہم نے آپ کی خدمت میں کیا کیا ہے جان؟ معطل اور صحیح کے بارے میں عرض کیا ہے، صحیح کی تعریف کی ہے، معطل کی تعریف کی ہے، معطل کی اقسام جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جناب عرض کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ اس کے محموز اور غیر محموز۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز وہ کلمہ ہیں جس کے اصلی حروف میں کیا ہوگا جان؟ ایک یا ایک سے زیادہ حمزہ پایا جائے۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز وہ کلمہ ہیں جس کے حروف اصلی میں ایک یا ایک سے زیادہ حمزہ پایا جائے، اسے محموز کہتے ہیں۔ اور پھر محموز کی جناب علی 3 قسمیں ہیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ پر ہو تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، جیسے امرا، اکلا، اخذا۔ اگر حمزہ عین کلمے کی جگہ پر ہو تو اسے محموز العین کہتے ہیں، جیسے سألا ہے، سائل ہے، راس ہے مثلا۔ محموز اللام اسے کہتے ہیں کہ جس کے لام کلمہ میں جو ہے کیا ہوگا جان؟ حمزہ ہو، اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے بارا، باریو، ہنا، ٹھیک ہے، مثلا خطا۔ لام کلمہ میں اگر حمزہ ہو نا تو اسے محموز اللام کہتے ہیں۔ کیا ہوگا جان؟ محموز کی تعریف ہو گئی اور محموز کی اقسام بیان ہو گئیں کہ محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں ایک یا ایک سے زیادہ حمزے پائے جائیں۔ اور پھر محموز کی 3 قسمیں بنائی ہیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا وہ تھا جس کے فا کلمے میں حمزہ ہو، محموز العین اسے کہتے ہیں جس کے عین کلمے میں حمزہ ہو، اور محموز اللام اسے کہتے ہیں جس کے لام کلمے میں کیا ہو؟ حمزہ پایا جائے۔ ٹھیک، یہ پڑھ کے پھر آگے دیکھتے ہیں جناب۔ دیکھو محموز اور غیر محموز۔ محموز وہ کلمہ ہیں جس کے اصلی حروف میں سے ایک یا زیادہ حمزہ ہوں، جیسے امرا، سألا، باریا، ٹھیک ہے۔ اور خود محموز کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: محموز الفا جیسے امرا، اور بنانا چاہیں اکلا، اخذا، تو انہوں نے کیا مثال دی؟ امرا اور عامر۔ محموز العین جیسے سألا اور سائل۔ محمود دیکھو عین کلمے کی جگہ پہ حمزہ ہے،
ایک اسم کی مثال ایک فعل کی ہے، ٹھیک ہے نا. محموز اللام جیسے بارا اور باری ایک اسم کی دی ایک فعل کی دی ہے، اور لام کلمے میں کیا آگا جان حمزہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں میں ایک دو مطلب ہے قرآن کی مثالیں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اسی محموز کے بارے میں آپ نے غور فرمانا ہے کہ یہاں کون سا محموز ہے اس قرآن مجید کی آیت میں. ٹھیک ہے، آپ بے شک مطلب ایک بریکٹ کے اندر اس کو رکھ لیں، کیونکہ سارا مطلب مخلوط نہ ہو جائے کہ کچھ میں ادھر سے بیان کر دوں کچھ وہ سارا کھالت پالت نہ ہو جائے. یہ عبارت اور اس کا مطلب بیان کیا، آپ ایک بریکٹ کھول رہے ہیں تاکہ بالآخر اچھا ہو جائے گا. ایک آیت پڑھتا ہوں، اس سے آپ محموز کو ڈھونڈیں کہ کون سا ہے. مثلا محموز الفا ہے، محموز العین ہے، محموز اللام ہے. بریکٹ کھولو جی، میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے جی. ٹھیک ہے، امر اللہ یہاں ڈھونڈو کہ امرا ہے یہ. ٹھیک ہے، کون سی قسم بنے گی اگر جان خود بتاؤ. محموز الفا ہے، عین لام ہے. اگلی اذا سألک عبادی سألا، ٹھیک ہے، بقرہ کی ہے. اس میں دیکھو کون سا والا بن رہا ہے. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤْا، ٹھیک ہے، سورہ مزمل کی. تو اسی سے مربوط یہ ہے، اس میں بھی ڈھونڈ لو کہ یہ کیا بنتی ہے. اس کے ساتھ جناب علی جو بحث ہے ہماری وہ ہے مضاف اور غیر مضاف کے بارے میں. توجہ کرنا، مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف وہ کلمہ ہیں جس میں عین الفعل اور لام الفعل یا فاء الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں. مضاف وہ کلمہ ہے جس میں عین الفعل اور لام الفعل یا فاء الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں. جیسے جناب مدہ، حج ببر، حجہ ببر، ددن. ٹھیک ہے، اس میں آپ چیک کر لیں عین الفعل اور لام الفعل کیا آ رہے ہیں، ایک جنس کے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی فمن حج البیت اقتربت الساعة وانشق القمر ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. قرآن مجید میں بھی اس سلسلے میں موجود ہیں آیات. ٹھیک ہے جان. تو مضاف کی تعریف کیا ہوئی؟ جس میں عین الفعل اور لام الفعل یا فاء الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں. توجہ کرنا، جو کلمہ نہ معطل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاف ہو، نہ معطل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاف ہو، اس کو سالم کہتے ہیں. جیسے ضربا اور بکر. دوبارہ نعرض کر دوں، وہ کلمہ جو نہ معطل ہو، معطل یعنی حرف علت جس میں پہ جائے معطل کہتے ہیں نا، وہ کلمہ جو نہ معطل ہو، نہ مضاف ہو، نہ محمود ہو، ٹھیک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالم کہتے ہیں. جیسے ضربا اور بکر. تبصرہ میں بتائیں گے کہ یہ جو تقسیم ہم نے اوپر کی ہے یہ ثلاثی سے مقصود ہے، ثلاثی سے مخصوص ہے. رباعی اور خماسی میں یہ تقسیم نہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، توجہ کرو. مضاف اور غیر مضاف. مضاف وہ کلمہ ہے جس میں عین الفعل اور لام الفعل یا فاء الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں. جیسے مدہ، ٹھیک ہے، حجہ ببر، ددن. نیچے حاشیہ جی. اس بنا پر وہ کلمہ جس کا فاء اور لام مشابہ ہوں جیسے کلک، ثالث مضاف نہیں کہلاتے. تتیمہ وہ کلمہ جو نہ معطل ہو، نہ محمود ہو اور نہ مضاف ہو، اس کو سالم کہتے ہیں. جیسے ضربا اور بکر. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھ دوں آپ کے لیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. خلق کو آپ دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ سالم ہے، نہ معطل ہے، نہ محموز ہے، نہ
مضاف ہے۔ تبصرہ: مندرجہ بالا تقسیمات صرف ثلاثی کے ساتھ مخصوص ہیں اور یہ تقسیمات رباعی یا خماسی میں نہیں پائی جاتی۔ فقط زلزلہ اور سلسلہ کو مضاف کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب جو مثالیں دی ہیں نا زلزلہ اور سلسلہ کی، یہ ہے مضاف رباعی، مضاف رباعی کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ممکن ہے کہیں کہ ابھی یہ کیا مطلب مضاف رباعی؟ یہاں عرض کرتا چلوں کہ مضاف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف ثلاثی اور ایک ہوتا ہے مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی اسے کہتے ہیں جس کا عین الفعل اور لام الفعل ہم جنس ہوں، یا فاء الفعل اور عین الفعل ہم جنس ہوں۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مضاف ثلاثی۔ اور مضاف رباعی کسے کہتے ہیں؟ مضاف رباعی نے میرے عزیزو اسی کہتے ہیں کہ جس کا فاء الفعل ٹھیک اور پہلی لام ہم جنس ہوں اور عین الفعل اور دوسری لام ہم جنس ہوں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف رباعی کہتے ہیں۔ مضاف رباعی کیا جی؟ جس کا فاء الفعل اور لام الفعل اول، عین الفعل اور لام الفعل دوم ہم جنس ہوں، اس کو مضاف رباعی کہتے ہیں۔ جیسے زلزلہ، فعلا، لا، تو اس میں جو تعریف کی اس کے مطابق آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو لہذا یہ زلزلہ اور سلسلہ کو مضاف کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بات بتانے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ آگا جان ہو سکتا ہے ایک کلمہ صحیح بھی ہو، محموز بھی ہو، صحیح بھی ہو، مضاف بھی ہو، معطل بھی ہو، محموز بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک کلمہ صحیح بھی ہو، محموز بھی صحیح بھی ہو اور مضاف بھی ہو، معطل ہو اور مضاف ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تبصرہ نمبر 2: یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک ہی کلمہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور محموز بھی، صحیح بھی اور محموز بھی، جیسے امرا، سألا، یہ کیا ہے جان؟ صحیح بھی ہے اور محموز بھی۔ یا صحیح اور مضاف، جیسے مدہ، ددن، یہ صحیح بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ اور اسی طرح ایک کلمہ معطل بھی ہو سکتا ہے اور محموز بھی، یا ایسا اور ابا، یہ کیا ہے؟ معطل بھی ہے اور محموز بھی، یا معطل بھی اور مضاف بھی، جیسے حیا اور ودا۔ یا ایک کلمہ محموز بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی، محموز بھی اور مضاف بھی، جیسے انا، نکالی، ٹھیک ہے، اللہ، بھڑکا، بھڑکایا۔ لیکن سالم کلمہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، جو سالم ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، سالم کلمہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ ایک اور تبصرہ نمبر 3 لگا رہے ہیں آگا جان کہ اگر حرف علت ساکن پایا جائے تو اسے حرف لین کہا جاتا ہے، جیسے قول ہے، بے ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حرف علت ساکن ہو تو اسے حرف لین کہتے ہیں، لیکن اگر حرف علت جو ساکن ہے اپنے ما قبل کی حرکت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو تو اسے حرف مد کہا جاتا ہے۔ وا کی مناسب حرکت کیا ہے پیچھے؟ ضمہ، یا کی مناسب حرکت کسرہ، الف کی مناسب حرکت فتح۔ اگر یہ اپنے ما قبل کی مناسب حرکت کے ساتھ مناسبت ہو جائے تو اسے حرف مد کہیں گے۔ اگر یہ حرف لین اپنے ما قبل کی کے مناسب حرکت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو حرف مد کہتے ہیں۔ اور وہ بتا دیا ہے آپ کو کہ وا کی مناسب حرکت ضمہ ہے، یا کی کسرہ ہے اور الف کی کیا ہے گا جان؟ فتح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بتانا ہے
جناب تبصرہ نمبر 4 میں، کہ میرے خیال میں اس کو میں بعد کے لیے آپ کی خدمت میں رکھ لیتا ہوں۔ تبصرہ نمبر 4، تبصرہ نمبر 3 پڑھ لیں جی پہلے۔ تبصرہ نمبر 3، اگر حرف علت ساکن پایا گیا تو حرف لین کہلائے گا۔ حرف علت ساکن پایا گیا تو حرف لین کہلائے گا، جیسے قول، بے، دار، امیر۔ اگر حرف لین اپنے سے ما قبل مناسب حرکت رکھتا ہو، حرف لین اپنے سے ما قبل مناسب حرکت رکھتا ہو تو اس کو حرف مد کہیں گے۔ دار، امیر، دار الف ہے، ما قبل فتح ہے، امیر یا ہے، ما قبل کسرہ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی بھی ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی ہے یہاں حرف لین کو سمجھانے کے لیے۔ حورن اینن، واو حرف لین ہے، ما قبل ضمہ ہے، این یا ما قبل کسرہ، سورہ واقعہ کی ایک ٹکڑا ہے یہ۔ واو کی مناسب حرکت پیش ہوتی ہے، یا کی مناسب حرکت زیر کسرہ ہے، اور الف کی مناسب حرکت زبر ہے۔ اسی بنا پر الف ہمیشہ حرف مد ہوگا، کیونکہ خود ساکن ہوتا ہے اور اس سے قبل جب تک فتح نہ ہو قابل تلفظ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تبصرہ نمبر 4 اور تبصرہ نمبر 5 انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔